ریسرچ کے دوران میں نے یہ دیکھا کہ ایڈز کے کچھ پیشنٹس ایسے ہیں جو اپنے آپ کو بہت بیمار فیل کرتے ہیں اور ان کی کنڈیشن بھی خراب ہو رہی ہوتی ہے، اور کچھ پیشنٹس ایسے ہیں جو بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں اور ان کی کنڈیشن بھی ٹھیک ہوتی ہے۔ ویڈیو کا جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا، اب میں اس طرف آ رہا ہوں۔ حاوی کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ اب میں بیمار ہوں اور اب میں نے مر جانا ہے۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے وسائل کی دنیا بنائی ہے، شفا کے لیے کوشش کرنا یا کسی بھی طرح سے وسائل کا استعمال کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، آج میں آپ سے اپنی زندگی کا ایک انتہائی زبردست ایکسپیرینس شیئر کروں گا۔ سن 2014 میں جب میں کراچی میں سائیکالوجی میں ماسٹرز کر رہا تھا تو تب میں نے ایڈز کے پیشنٹس پہ کچھ ریسرچ کی۔ اچھا، اب اس ریسرچ سے کچھ فائنڈنگز سامنے آئیں، لیکن اس کے علاوہ میں نے الگ طور پہ وہاں سے کچھ ایکسپیرینس کیا، اور بعد میں نے اپنی زندگی میں بھی اس کو ایکسپیرینس کیا، کچھ اپنے ریلیٹیوز میں بھی اس کو ایکسپیرینس کیا۔ لیکن یہ ایکسپیرینس صرف یہاں تک محدود نہیں، بلکہ میری اپنی لائف میں بھی ایک پرابلم آئی اور وہاں پہ بھی میں نے اس کو ایکسپیرینس کیا۔ میرے ساتھ ایک مسئلہ ہو گیا تھا، اس کی ڈیٹیل میں پھر کبھی شیئر کروں گا اپنی آڈینس کے ساتھ۔ تو وہ مسئلہ یا وہ بیماری ان ڈائگنوز نہیں ہوتی، بلکہ میڈیکل سائنس میں اس کا اتنا ہی علاج ہے کہ اس کو صرف ہم مینیج کر سکتے ہیں۔ تو لیکن الحمدللہ میرا وہ مسئلہ ودن 6 منتھس ان ڈائگنوز ہو گیا تھا۔ تو اس کے علاوہ بھی میں نے اس کو کافی جگہوں پہ چیک کیا، لیکن یہ چیز مجھے ریئلائز ہوئی تھی جب میں ایڈز کے پیشنٹ سے ڈیٹا لے رہا تھا وہاں پہ۔ اس ریسرچ کے دوران میں نے یہ دیکھا کہ ایڈز کے کچھ پیشنٹس ایسے ہیں جو اپنے آپ کو بہت بیمار فیل کرتے ہیں اور ان کی کنڈیشن بھی خراب ہو رہی ہوتی ہے، اور کچھ پیشنٹس ایسے ہیں جو بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں اور ان کی کنڈیشن بھی ٹھیک ہوتی ہے۔ ان دونوں میں نے یہ دیکھا کہ وہ لوگ جن کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے وہ کافی حد تک مایوس ہیں، اور انہوں نے بیماری کو اپنے اوپر حاوی کر لیا ہے، اور ایون وہ نماز بھی نہیں پڑھتے، کیونکہ میں نے اس ریسرچ میں نماز کا بھی ڈیٹا لے رہا تھا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں۔ تو جو لوگ جنہوں نے بیماری کو اپنے اوپر حاوی کیا تھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، ہماری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تو ہم نماز نہیں پڑھتے، جبکہ دوسری جانب وہ لوگ جو اسی طرح ایڈز کی بیماری ہونے کے باوجود بڑے ایکٹیو تھے اور فزیکلی فٹ تھے، تو ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے یہ بتایا کہ جی ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ ہمیں اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں نظر آتا کہ ہم نماز نہ پڑھیں، ہم اپنی زندگی کے باقی بھی کام نارمل طریقے سے کر رہے ہیں۔ اب اسی چیز کو آج میں اپنی اس ویڈیو میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ میں نے یہاں سے کیا لرن کیا۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو 2 احادیث بتا کے پھر آگے چلتا ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمیں بیماریوں کا علاج کرنا چاہیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اللہ کے بندو، بیماری کا علاج کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری پیدا کی ہے اس کا علاج بھی پیدا کیا ہے، سوائے ایک بیماری کے، اور اس بیماری کا نام ہے بڑھاپا۔ اچھا، اب یہاں سے آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی بیماریاں پیدا کی ہیں، یہ جو لا علاج مرض کا کانسیپٹ ہے یہ اس لیے ہے کہ ہم ان بیماریوں کا یا تو علاج دریافت نہیں کر پائے، یا اس کے لیے جو میڈیسنز ہوتی ہیں یا جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج پیدا کیا ہے، ہم یا ہماری میڈیکل سائنس وہاں تک پہنچ نہیں سکی۔ اللہ تعالیٰ نے علاج ضرور پیدا کر دیا ہے، اور اس میں پھر یہ بات بھی ضروری ہے کہ دیکھیں کتنے قسم کے طریقہ علاج ہیں، جس میں یہ ماڈرن ایلوپیتھک میڈیکل سائنس ہے، حکمت کا طریقہ علاج ہے، اس کے علاوہ روحانی علاج ہے۔ یہ تو 3 ہمارے کلچر میں مشہور ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے دنیا کے دوسرے کلچرز میں علاج پائے جاتے ہیں، جیسے چائنیز تھیراپیز ہیں، ایکو پنکچر ہے، اس کے علاوہ یونانی کچھ طریقہ علاج ہیں۔ تو مطلب اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے ہربل علاج موجود ہیں جو شاید ہمارے ملک میں لوگوں کو جن کے بارے میں پتہ بھی نہ ہو۔ تو اس میں علاج بہت سارے آلریڈی چل رہے ہیں، اور بعض اوقات جہاں پہ ایک بیماری میں ایک طریقہ علاج نہیں چلتا، وہاں پہ کامیابی سے دوسرا طریقہ علاج اپنا کام کر جاتا ہے اور بندے کو شفا مل جاتی ہے۔ تو صرف یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہمیں
پتہ نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کوئی بہت زیادہ بڑھاپے میں آ گیا ہے یا کسی کی عمر ختم ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کا جتنا لکھا تھا وہ ٹائم پورا ہو گیا ہے، یا ہم دیکھتے ہیں کہ ایوریج لائف تقریباً 60 سال ہے، اب کسی کی ایج 76 سال سے 80 سال سے اوپر ہو گئی ہے، وہاں پہ اگر کوئی طریقہ علاج کام نہ کرے تو سمجھ آتی ہے کہ آخرکار ہم نے اس دنیا سے جانا بھی تو ہے، اس کا بھی کوئی بہانہ بننا ہے۔ لیکن اگر بندے کی زندگی ہے اور خاص کر اگر آپ کی عمر کم ہے تو اس بات کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ صحیح ہو سکتے ہیں۔ اب یہ جو علاج کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بیماری کی دوا ہے، جب کوئی دوا بیماری پر ٹھیک بٹھا دی جاتی ہے تو مریض اللہ تعالیٰ کے حکم سے تندرست ہو جاتا ہے۔ یہاں سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہر بیماری کی دوا موجود ہے، ہر بیماری کا علاج موجود ہے، لیکن یقیناً جس کی تقدیر میں زندگی ہے اور شفا لکھی ہے وہ کسی نہ کسی ذریعے سے، کسی نہ کسی وسیلے سے اس شفا تک یا اس دوا تک وہ پہنچ جائے گا اور انشاءاللہ اللہ اسے شفا عطا فرمائے گا۔ لیکن اس کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اور کوشش اپنی جاری رکھنی ہے اور اپنی ہمت سے، آپ نے محنت سے اپنی شفا کے لیے کوشش کرتے رہنا ہے۔ اب یہاں یہ بھی انتہائی ضروری بات ہے کہ دیکھیں اکثر یہ ڈاکٹر حضرات لوگوں کو کہہ دیتے ہیں جی کہ اب تو آپ بس دن گنیں یا آپ کے پاس اتنا ٹائم رہ گیا ہے، آپ اپنی زندگی کا کام دیکھ لیں۔ ان کو میرے حساب سے یہ ڈاکٹرز کو ایسا بالکل نہیں کہنا چاہیے، اس کی بجائے انہیں یہ کہہ دینا چاہیے کہ جی میڈیکل سائنس میں ہمارے پاس اس کا علاج موجود نہیں ہے، باقی ہم کوشش کریں گے اور باقی جو اللہ کی رضا۔ لیکن یہ لوگ سیدھا ہی کہہ دیتے ہیں اور مریض کو بھی مایوس کر دیتے ہیں کہ اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، حالانکہ یہ ڈاکٹرز حضرات بھی یہ بات جانتے ہیں کہ اکثر مرض ایسے ہیں جس میں مریض بالکل شفا یاب ہو جاتا ہے، اکثر ایسے لا علاج مرض ہیں جس میں میڈیکل سائنس کا کوئی علاج موجود نہیں، ایون چند تو کچھ جیسے ایک مثال ہے، کچھ زہر ایسے ہیں کہ جس کو اگر انسان کھا لے تو اس کے بعد چند گھنٹے اس کے پاس ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ شفا یاب ہوئے ہیں۔ اسی طرح کچھ بیماریاں جیسے کینسر وغیرہ، اس میں چند ماہ کا ٹائم دے دیتے ہیں یا چند دن کا ٹائم دے دیتے ہیں، لیکن بعد میں ایسی مثالیں موجود ہیں ہمارے معاشرے میں کہ لوگ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو ڈاکٹرز کو ایسے کہہ کے لوگوں کو مایوس نہیں کرنا چاہیے اور لوگوں کو بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایک جوان بندہ ہے، اس کو کوئی ایسی لا علاج بیماری خدا نہ خواستہ لگ گئی ہے تو اس کو اپنے ذہن میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب میں اتنے عرصے بعد تو میں موجود نہیں ہوں گا اور مجھے یہ کر دینا چاہیے۔ رسک مینجمنٹ کے طور پہ اپنے کام کرنا وہ ایک اچھی بات ہے، لیکن امید اللہ سے رکھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے میری عمر میں برکت عطا فرمائے گا اور مجھے شفا عطا فرمائے گا، اور اس کے لیے کوشش کرتا رہے۔ اب میں دوسری حدیث کی طرف بڑھوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرتا ہے تو میں اس کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس ہوتا ہوں، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اگر وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں ان لوگوں کی مجلس سے بہتر مجلس میں اس کو یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب ہو جاتا ہے تو میں پھیلے ہوئے دونوں ہاتھوں کی لمبائی جتنا فاصلہ اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کے پاس آتا ہوں۔ اب اس حدیث سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے مطابق ہے، یعنی آپ جیسا سوچیں گے ویسا ہی ہوگا، جیسا آپ اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں گے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ ایسا ہی ہوگا۔ یہ حدیث بہت جگہوں پہ امپلیمنٹ ہوتی ہے اور انشاءاللہ اس پہ میں مزید بھی کام کرتا رہوں گا، لیکن بیماری کے معاملے میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ ایک بندہ، اس کو اب ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ آپ کا مرض لا علاج ہے، اب وہ بھی اسی طرح سے سوچنا شروع کر دے کہ اچھا ہاں اب اتنا ٹائم رہ گیا ہے، اس کے بعد میں نے مر جانا ہے، تو اس کا گمان تو پھر یہی ہو گیا اللہ تعالیٰ سے کہ میں نے اب اس دنیا سے جانا ہے۔ دوسری طرف ایک وہ بندہ ہے جو یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری عمر میں برکت دے گا اور مجھے اس سے شفا دے گا، اور دعا کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے۔ تو اب آپ دونوں میں فرق دیکھیں۔ اس حدیث کے مطابق جب آپ اللہ تعالیٰ سے یہ گمان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا اور آپ اس کے لیے کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو شفا ملے گی، لیکن کرنا آپ نے کیا ہے یہ میں آگے بھی بتاؤں گا۔ کرنا ہے آپ نے یہ کہ آپ نے اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ اب اس کی ایک اور مثال سنیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عرابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور اس سے کہا کہ کوئی مذائقہ نہیں، یہ بیماری تمہارے لیے پاکی کا باعث ہے۔ اس پر اس نے کہا کہ جناب یہ وہ بخار ہے جو ایک بڈھے پر جوش مار رہا ہے اور اسے قبر تک پہنچا کے رہے گا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر یوں ہی ہوگا۔ اب یہاں سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ پھر جو اپنے لیے یقین کر لے گا کہ میرے ساتھ ایسا ہوگا، پھر اس کے ساتھ ویسا ہی ہوگا۔ اس لیے
آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ بیماری آپ کو مار دے گی یا آپ مایوس ہو جائیں یا اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں ہے، ایسی مایوسی کی باتیں نہ کریں۔ اگر بیماری کے ذریعے خدا نہ خواستہ موت بھی آئے تب بھی اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے فضل سے آپ کو شفا بھی دے سکتا ہے۔ صرف آپ کو کوشش کرنی ہے، دعا کرنی ہے، ہمت نہیں ہارنی، نمازیں نہیں چھوڑنی، یہ نہیں سوچنا کہ میں بیمار ہوں تو اب تو مجھے بس سو جانا چاہیے، آرام کرتے رہنا چاہیے۔ جتنی ہمت آپ میں ہے آپ اس ہمت کے مطابق اپنی کوشش جاری رکھیں۔ اب یہاں آگے بڑھنے سے پہلے ایک اور بھی بہت ہی ضروری چیز ہے کہ بیماری کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ بیماری کو برا مت کہو، اور احادیث کے مطابق بیماریاں ہمارے گناہوں کو دھونے کا سبب بنتی ہیں، ہمارے گناہوں کو مٹانے کا سبب بنتی ہیں۔ تو اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں آخرت میں جو عذاب ہونا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بیماری کے ذریعے ہمارے ان گناہوں کو ختم کر کے ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ حدیث شریف کے مطابق جب ایک مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس سے بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور یہ جو بڑی بیماری ہے یہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کی طرف وہی کرتا ہے، اے میرے فرشتوں، میں نے اپنے بندے کو اپنی ایک قید میں جکڑ دیا ہے۔ اب یہاں قید سے مراد بیماری ہے۔ اگر میں اسے قبض کر لوں، یعنی کہ اگر میں اسے موت دے دوں تو میں اسے معاف کر دوں گا، اور اگر اسے صحت دے دوں تو یہ اٹھ کر بیٹھ جائے گا اور اس کا کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ کہ یہ بیماری آپ کو ایک بندہ مومن کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو تو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دینے چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ اس بیماری کے ذریعے آپ کو موت آ بھی جاتی ہے، اگر آپ نے صبر کیا ہے، اگر آپ نے اپنا اس معاملے کو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑا ہے اور اللہ کی رضا میں آپ راضی ہیں اور آپ توبہ استغفار میں اور رجوع اللہ کی طرف لگے ہوئے ہیں، تو پھر یقیناً اگر خدا نخواستہ موت آ بھی جائے گی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اللہ چاہے تو اس سے آپ کو جو صحت دے گا تو اس کے بعد اس بیماری کی وجہ سے آپ کے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ اس لیے بیماری کو برا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ خاص کر اگر کوئی شخص بیمار ہے اور وہ اس بیماری کی حالت میں توبہ استغفار کی طرف لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنی آخرت کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے، اپنے اعمال کو سدھارنے کے بارے میں کوشش کرتا ہے، تو یقین کریں کہ اس پہ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہو گیا ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ اگر کسی شخص کو کبھی زندگی میں کوئی تکلیف نہیں آئی، کوئی بیماری نہیں آئی، کوئی درد نہیں ہوا، کوئی بخار نہیں ہوا، تو وہ تو کیسی پھر وہ زندگی گزارے گا؟ اس کا دل پتھر ہو جائے گا، اس کے ذہن میں عذاب کا جو ہم نے سنا ہوا ہے وہ بس سنی سنائی بات رہ جائے گی، اس کو احساس ہی نہیں ہوگا کہ جب تکلیف ہوتی ہے تو انسان کے لیے اس کو برداشت کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ بیماریاں اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہیں، خاص کر تب اگر وہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیں۔ اور اگر کوئی بیماری کی وجہ سے مایوس ہو جائے تو یہ تو معاملہ بڑا خراب ہے، اور یہ کم علمی کی وجہ سے یا ہمارے برے اعمال کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ تو بیماری کی صورت میں آپ رجوع اللہ کی طرف آئیں، توبہ استغفار کی طرف آئیں، اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھنے کی طرف آئیں اور دعا کی طرف آئیں، تو انشاءاللہ وہ صحیح بھی ہو جائے گا آپ کا مسئلہ۔ نہ بھی صحیح ہو تو اس پہ صبر کریں، لیکن یہ سوچیں کہ اس بیماری کی وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ کے قریب آ گئے ہیں۔ ایسی بیماری جس کے ذریعے سے آپ اللہ تعالیٰ کے قریب چلے جائیں، اس صحت سے بہت بہتر ہے جس سے آپ اللہ تعالیٰ سے دور چلے جائیں اور دنیا کی محبت میں گم ہو کے رہ جائیں۔ اس لیے بیماری کو برا نہ کہیں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اب جو اصل پوائنٹ تھا میری آج کی اس ویڈیو کا، جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا، اب میں اس طرف آ رہا ہوں۔ دیکھیں، دو طرح کی اپروچز ہیں بیماری کو فیس کرنے کی۔ پہلی اپروچ وہ ہے جس میں کوئی شخص کسی بھی بیماری کو اپنے اوپر حاوی کر دیتا ہے۔ حاوی کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ اب میں بیمار ہوں اور اب میں نے مر جانا ہے، یا میں صحت یاب نہیں ہوں گا، یا اس بیماری کی وجہ سے میں اب کوئی دنیاوی کام نہیں کر سکتا، یا میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، میں تو تھک جاتا ہوں، میری تو طبیعت ٹھیک نہیں، اور بس وہ لیٹا رہے گا اور سوچتا رہے گا اور پریشانی کے عالم میں رہے گا اور مایوس ہوتا رہے گا۔ یہ بیماری سے لڑنے کی ایک اپروچ ہے۔ دوسری اپروچ یہ ہے کہ بندے کو بیماری آئی، اس نے یہ سوچا کہ اچھا اللہ تعالیٰ کی یہ رضا تھی، اس کے ذریعے سے میرے انشاءاللہ گناہ معاف ہوں گے، اور پھر وہ پوری کوشش میں لگ جائے کہ اس سے میں نے اب نکلنا کیسے ہے، میں نے شفا کیسے پانی ہے۔ سب سے پہلے تو وہ رجوع اللہ کرے، توبہ استغفار کرے، گناہوں کی معافی مانگے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، پھر اللہ تعالیٰ سے امید رکھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی زندگی کا ایک مقصد بنائے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے شفا دیتا ہے تو میں اپنی زندگی اس طرح سے گزاروں گا کہ نیک اعمال کروں گا، یا کوئی اور وہ نیا اپنی سوچ میں پروگرام لا سکتا ہے کہ میں دین کا فلاں کام کروں گا۔
اپنی زندگی دین کے لیے وقف کر دوں گا، اور پھر وہ اس کے لیے باقاعدہ پھر دعا میں محنت کرتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرما دے تاکہ میری زندگی میں عمر میں برکت ہو اور میں یہ نیک کام کر سکوں اور اپنے اعمال سدھار سکوں، اور اپنے بیوی بچوں کے لیے یا جو بھی اس کے مسائل ہیں دنیاوی، اس کے لیے بھی میں کچھ اپنی زندگی میں کر سکوں۔ پھر اس دعا کے ساتھ وہ یہ دیکھے کہ اب وہ وسائل کو کیسے استعمال کر سکتا ہے۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے وسائل کی دنیا بنائی ہے، شفا کے لیے کوشش کرنا یا کسی بھی طرح سے وسائل کا استعمال کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ وسائل کو استعمال کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے۔ تو آپ اس کے لیے پھر یہاں پہ اتنی کوشش کریں کہ آپ میڈیکل سائنس میں دیکھیں کہ اس کا کیا علاج ہے، پھر آپ حکمت میں دیکھیں اگر وہاں سے مل سکتا ہے وہاں پہ اس کا کیا حل مل سکتا ہے، پھر آپ خود سے اسٹڈیز کرنا شروع کر دیں اچھا کہ اس مسئلے میں کیا کیا ہوتا ہے۔ دوسرے پیشنٹس جو پوری دنیا میں، اب تو انٹرنیٹ پہ بلاگز بنے ہوئے ہیں، اتنی چیزیں مل جاتی ہیں کہ پوری دنیا میں دیکھیں کہ لوگوں نے اس بیماری کو کیسے فیس کیا، اس کا کیسے علاج کیا۔ پھر سب سے بڑھ کے روحانی علاج کی طرف بھی آئیں۔ کوئی پتہ نہیں آپ کو ہوتا کہ آپ کو بیماری کی اصل وجہ کیا ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو خاص کر جو جوان بندوں کو جو اتنی سیریس قسم کی بیماریاں لگتی ہیں جس میں ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں، عموماً اس کے پیچھے روحانی مسئلہ ہوتا ہے۔ لیکن روحانی علاج کرنے والا کوئی نیک بندہ ہو، کوئی کالا جادو کرنے والا عامل نہ ہو، بلکہ کوئی نیک اللہ تعالیٰ کا بزرگ ہو۔ ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، صرف ڈھونڈنے کی بات ہے، وہاں پہ آپ جائیں، ایسے لوگ ڈائگنوز بھی کر دیتے ہیں اگر کوئی روحانی مسئلہ ہو، پھر وہ علاج بھی دے دیتے ہیں۔ تو اکثر بندے پاکستان میں بہت سارے لوگ اس معاملے میں مشہور ہوئے ہیں جن سے لوگوں کو شفا ملی ہے، اور میں نے خود اپنی لائف میں ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کے لا علاج مرض ٹھیک ہوئے ہیں۔ ایون کینسر کی آخری سٹیج، ایڈز کے مسائل یا اس طرح کی کوئی بھی بیماری جس میں آپ کو ڈاکٹر بولے کہ بس اب آپ دن گنیں، تو آپ اس میں بھی شفا حاصل کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی فضل سے۔ خاص کر اگر آپ کی عمر 70 سال سے 60 سال سے کم ہے، پھر تو بہت زیادہ چانسز ہیں۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی جتنی لکھی تھی وہ پوری ہو گئی ہے، پھر تو کوئی بھی تدبیر کام نہیں آ سکتی۔ لیکن عموماً جوان بندے جن کی عمر کم ہے، ان کو جب کوئی بیماری لگتی ہے تو وہ اس بیماری سے شفا یابی حاصل کر سکتے ہیں۔ کرنا صرف آپ نے یہ ہے کہ آپ نے مایوس نہیں ہونا، بیماری کو اپنے اوپر سوار نہیں کرنا، نماز نہیں چھوڑنی، کوشش کرتے رہنا ہے، تلاش کرتے رہنا ہے، دعائیں کرتے رہنا ہے، اللہ سے امید رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت دے گا، اور ہر طرح کے علاج کو، جو بھی اویلیبل علاج ہے، جس طرح کا بھی علاج ہے جس پہ دنیا کہیں نہ کہیں کوئی کام کر رہی ہے یا لوگ اس کو قبول کر رہے ہیں، اس علاج کو بھی تلاش کرنے کی کوشش کرنی ہے اور اپنے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ چارپائی پہ لیٹے نہیں رہنا، خاص کر نماز نہیں چھوڑنی، اپنی زندگی کے جو روٹین کے کام ہیں ان کو نہیں چھوڑنا۔ اس طرح سے جب آپ اس اپروچ کے ساتھ بیماری کے ساتھ مقابلہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا یابی عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور یہ جو چند گھڑیاں زندگی کی باقی بچی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہم گزاریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔